وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدینہ کی ریاست میں انصاف کی فوری فراہمی اور مظلوم کی داد رسی سب سے اولین عنصر ہے، اس لیے ان کی حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز لانا ہے تاکہ ہر طبقہ کو انصاف کی فراہمی فوری اور یکساں معیار پر ملے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی املاک کی وراثت سے متعلق معاملات میں تاخیر پر وزیر اعظم عمران خان نے اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ وراثت سے متعلق معاملات میں تاخیر پر انہیں کافی شکایات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی تمام تر موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور انٹرنیشنل کورٹ آف کرائم کے پلیڈنگ ایڈوکیٹ بیرسٹر جناب یاسر گلریز صاحب۔ بیرسٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کی ترجیحات میں کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز کو سب سے اول قرار دیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان ریفارمز میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کون سے ایسے نکات ہیں جنہیں ان ریفارمز میں مد نظر رکھے جانا ضروری ہے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی ویلکم نیوز ہے. اٹس اے ویری ویلکم نیوز دیٹ کرمنل جسٹس سسٹم ریفارم از ون آف دا ٹاپ موسٹ پرائورٹیز آف دا گورنمنٹ. اس کا آپ نے ایک بہت اسٹرانگ ڈیموکریسی کے ساتھ کلوز لنک ہے. جتنا اسٹرانگ آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہوگا اتنی اسٹرانگ آپ کی ڈیموکریسی ہوگی. اور مارٹن لوتھر کنگ جو تھا، آپ جانتے ہیں، نام سنا ہے آپ نے، اس کا ایک بہت فیمس کوٹ ہے کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. تو جس وقت تک آپ اپنا کرمنل جسٹس سسٹم اسٹرانگ نہیں کریں گے تو انجسٹس ہوتی رہے گی. رہی بات اوورسیز پاکستانیز کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی پریفرینشل سسٹم ہوگا. کرمنل جسٹس سسٹم ہر ایک بندے کے لیے بالکل سیم، بالکل ایکول ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کم سے کم کہ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اسپیڈی جسٹس ہو. یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کون سی خاص چیز ہے جس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے، تو ڈیفینیٹلی میں آپ سے کہوں گا کہ بہت زیادہ چیزیں ہیں پاکستان میں. آپ دیکھیں، آپ کی کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہے. یو ہیو این ایبسلیوٹ لیک آف ایکسیس ٹو ماڈرن انویسٹیگیشن ٹولس. اس میں ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. جو پرسنلی میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے، میری جو اوپینین ہے پاکستان کے سسٹم کو دیکھ کے، اور یہاں 17 سال یو کے میں ایکسپیرینس لیا ہے میں نے کرمنل جسٹس کا. میں پریکٹس کر رہا ہوں 17 سال سے. ہر ایک قسم کا کیس کیا ہوا ہے میں نے، سب سے لویسٹ کورٹ سے لے کے سب سے ہائیسٹ کورٹ تک میں گیا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ آپ کے جو وہاں پہ پروسیکیوٹرز ہیں دے آر ویری پورلی ٹرینڈ، اور آپ کے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ انوالو نہیں ہوتے انویسٹیگیشنز میں. یہاں پہ اور وہاں پہ یہ بہت زیادہ فرق ہے. وہاں پہ پولیس کنٹرول بہت زیادہ انویسٹیگیشنز میں، جہاں میرے خیال میں پروسیکیوٹر کا انوالومنٹ ہونا چاہیے. پروسیکیوٹر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس کیس کو آگے لیا جائے، کس کیس کو ایف آئی آر اس کی ایشو کروائی جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس پروسیکیوٹر نے کورٹ میں کھڑے ہو کے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. جب یہ چیز ہو جائے گی اور انڈیپینڈنٹ، سمجھیں آپ، ایک ڈیوٹی پروسیکیوٹر کیس کو کنسیڈر کر رہا ہوگا پولیس انٹرفیئرنس کے بغیر، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بے ذات خود ایک آپ پلیٹ فارم کریٹ کر لیں گے جس میں کرمنل جسٹس کی فوری طور پہ اسٹرینتھنگ ہو جائے گی. بیرسٹر یاسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آج بھی برطانوی دور کے کئی قوانین آج بھی رائج ہیں. اسے دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج وہاں کے کرمنل جسٹس سسٹم سے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ میں تقریباً 17 سال سے یہاں پہ پریکٹس کر رہا ہوں. کرمنل لاء میں ہی پریکٹس ہے میرا، اور کوئی ایسا کیس نہیں ہے شاید جو میں نے نہ کیا ہو. یہاں پہ کورٹ و اپیل تک میں گیا ہوں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا میرا لائسنس ہے، وہاں پہ ایز اے لیڈ ایڈوکیٹ کا لائسنس ہے میرا. تو میں نے اپنے 17 سال میں بہت کچھ دیکھا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 17 سال پہلے جو یہاں پہ لاء تھا وہ آج نہیں ہے بہت زیادہ چیزوں میں. دیکھیں، آپ کا جو لاء ہے وہ آپ کی کمیونٹی، آپ کی سوسائٹی کے ساتھ چینج ہوتا ہے، اور اگر وہ چینج نہ ہو تو آرکائک اور پرانے لاء جو ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں ان کو لاگو کرنا نئی انوائرمنٹ وغیرہ میں. تو ریفارم کا بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے ریفارم کی، اور بہت زیادہ چیزیں ہیں جس میں ریفارم کی ضرورت ہے. ایز این ایگزامپل میں اگر آپ کو دے دوں تو یہاں یو کے میں تقریباً لاسٹ 2-3 سال میں کمیونٹی ریزولوشنز جو ہیں ان کو کافی زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جی لو لیول میں
جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو کمیونٹی میں ہی ریزولوشن کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میڈیشن سمجھ لیں, آربیٹریشن سمجھ لیں, تو وہ بھی کرمنل جسٹس میں کافی حد تک وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کو لیول مطلب کہ لوور لیول پہ سورٹ آؤٹ کیا جائے, تاکہ وہ کرمنل جسٹس سسٹم میں آئیں نہ بیک لاگ کریٹ ہو, اور نہ ہی آپ 10 سال 15 سال ویٹ کرو اپنی ٹرائل کے لیے. تو ڈسپنسیشن جو ہے ان چیزوں کا ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے اس حوالے سے کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جو پروسیکیوٹر جو ہیں آپ کے پاکستان میں, ان کو اسٹریٹ وے امیڈیٹلی انوالو ہونا چاہیے. بیسکلی پروسیکیوٹر جو ہیں وہ اگر آپ کے 3 پولیس اسٹیشنز ہیں تو ان 3 پولیس اسٹیشنز میں آپ کے ڈیوٹی پروسیکیوٹرز بیٹھے ہوں. پولیس کا کام ہو وہ انویسٹیگیٹ کر کے فائل تیار کر کے پروسیکیوٹر کو دے. پروسیکیوٹر کا کام ہوگا پھر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ جی اس چیز یہ کون سا چارج لگتا ہے, اور کیا یہ چارج میں جسٹیفائی کر سکوں گا کورٹ میں کہ نہیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ پروو کریں گے کورٹ میں کہ جی ہم نے کیوں چارج کیا تھا, کیوں ڈیسیجن لیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی پروسیکیوٹر پولیس کو واپس کہے کہ نہیں آپ جائیں, ابھی یہ ثبوت کافی نہیں ہے, آپ نیا ثبوت اور مزید ثبوت لے کے آئیں, تبھی میں اس کیس کو چارج کروں گا. تو یہاں پہ تو یہی ہوتا ہے, پولیس اسٹیشن پہ پروسیکیوٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, پولیس کا کام ہے کہ وہ فائل تیار کر کے دیں, پروسیکیوٹر کا کام ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو مڈل انٹرفیرنس ہے, پولیس کی انٹرفیرنس ہے, پولیس کی انوالومنٹ بہت زیادہ جو ہوتی ہے اس میں انویسٹیگیشنز میں, وہ ختم ہو جائے گی. تو ڈیفینیٹلی یہ چیز آپ سیکھ سکتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم سے یہاں پہ. جی ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر یاسر گلریز صاحب. سر آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.